بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کروں گی کہ جسے سن کر آپ کے اور میرے ایمان کو انشاءاللہ ایک تازگی کا احساس محسوس ہوگا۔ کچھ ایسا کیجئے کہ اللہ مسکرا دے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میرا بھوک سے برا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس پیغام بھیج کر معلوم کروایا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ جواب آیا، قسم ہے آپ کو برحق رسول بنا کر بھیجنے والے کی، گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دوسری بیوی سے معلوم کروا کر بھی یہی جواب ملا۔ ایک ایک کر کے سب بیویوں کا یہی جواب آیا کہ پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، آج رات کون اس آدمی کی مہمان نوازی کرے گا؟ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ ایک انصاری صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کام کے لیے تیار ہوں، اور اس مہمان کو لے کر گھر چلے گئے۔ بیوی سے پوچھا کہ کھانے میں کچھ ہے؟ بیوی کا جواب آیا، صرف ہمارے بچوں کے لیے ہی کھانا ہے۔ صحابی نے کہا، بچوں کا کسی چیز سے دل بہلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے کے لیے آئے تو روشنی کے لیے جلے ہوئے چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا، اور ہم اس کے سامنے اس طرح ظاہر کریں گے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ جب مہمان کھانے کے لیے آیا، بیوی نے چراغ کو بجھا دیا۔ سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ مہمان نے اندھیرے میں کھانا کھایا۔ میاں بیوی ایسے ظاہر کرتے رہے جیسے وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، جبکہ وہ رات بھر خود بھوکے رہے۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات تم دونوں میاں بیوی کے اس عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرا دیا۔ سورہ حشرات آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان اس واقعے کی عکاسی کرتا ہے کہ قارئین کرام، اس واقعے میں مذکورہ کام تو بہت سادہ اور آسان، لیکن اصل اہمیت اسی کام کی ہوتی ہے جو اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے۔ اس واقعے کو پڑھ کر ہمیں کچھ باتیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ کے نزدیک عمل کی حیثیت اخلاص اور رضائے الہی کی امید سے ہے۔ چاہے وہ عمل دنیا کی نظر میں معمولی ہی کیوں نہ ہو، یہ دونوں میاں بیوی اندھیرے میں ایک ایسا کام کرتے رہے جس کا دنیا میں کسی کو بھی علم نہیں، لیکن اس عمل پر اللہ نے مسکرا کر اپنی رضامندی ظاہر کی، اور اس کی اطلاع اپنے نبی کے ذریعے پوری امت کو دی۔ مہمان نوازی ہم بھی کرتے ہیں، بلکہ مہمانوں کے لیے کھانے کا اہتمام اپنی مثال آپ ہوتا ہے، لیکن ذرا سوچنا چاہیے، کیا ہماری اس دعوت کے بعد اللہ مسکرائے گا؟ کبھی اللہ کی رضا انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ ایک آدمی نے چلتے چلتے راستے میں پڑے ہوئے کانٹے یا ٹہنی کو پاؤں کی ٹھوکر سے سائیڈ پر کر دیا۔ فشکر اللہ وغفر لہ، اللہ نے اس بندے کے اس عمل کی قدر کرتے ہوئے اس سے معاف کر دیا۔ اس واقعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کا عجیب منظر سامنے آیا کہ آپ نے دنیا اور مال و متاع کی فکر نہیں کی، اسی لیے آپ کے گھر میں کئی کئی دن فاقے بھی ہوتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھانجے عروہ سے فرماتی ہیں کہ کئی کئی مہینوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا تک نہ جلتا تھا۔ عروہ نے پوچھا، تو پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو جواب آیا، پانی اور کھجور پر گزارا کرتے۔ البتہ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری پڑوسی اپنی بکریوں کا دودھ بیچ دیا کرتے تو وہ ہم پی لیتے تھے۔ اس واقعے سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ انسان کے اندر جب تک دوسروں کا احساس ہے، وہ اللہ کے ہاں بھی کامیاب ہے، اور دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سے زیادہ اہمیت دے کر پورا کرنے کی کوشش کرنے سے اللہ تعالی ہماری ضرورتوں کو خود پورا فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ لہٰذا انسان دنیاوی معاملات میں بھی دوسروں کی ضروریات کو فوقیت دے کے، جبکہ عبادت کے معاملے میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہی ان کی کامیابی کا راز تھا، جس کی اقتداء ہم پر بھی لازم ہے، جیسا کہ اس واقعے میں مذکورہ ہے۔ البتہ واقعے میں بچوں کو بھوکا سلانے کے معاملے میں یہ بات یقینی ہے کہ بچوں کا پیٹ بھرا ہوا تھا، اور جو کھانا ان کے لیے رکھا گیا تھا وہ بچوں کی اس عادت کو پورا کرنے کے لیے تھا جو بسا اوقات وہ طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر بچوں کو بغیر کھانا کھلائے بھوکا سلایا جاتا تو یہ عمل قابل تعریف نہیں تھا، کیونکہ یہ ہر باپ کی ذمہ داری میں ہے، اور یہ ذمہ داری مہمان نوازی پر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں میاں بیوی کی تعریف کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر چکے تھے۔ بیوی بچوں کے لیے کمانا، ان کے کھانے کا بندوبست کرنا بھی اجر کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ سے تعبیر کیا ہے، اور جو شخص اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا اسے گناہ گار شمار کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان اپنے زیر کفالت لوگوں کے لیے کفالت پوری نہ کرے، یہی اس کے گناہ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے زیر کفالت لوگوں کی کفالت کا حق پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے حقوق و فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس واقعے سے آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی سبق حاصل کیا ہوگا، اور آپ کو اس میں یہ سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو گیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔